آج کل لوگوں کو مختلف مسائل درپیش ہوتے ہیں تو وہ فوراً مختلف پلیٹ فارم آئے ہیں اے آئی کے، اس کے ذریعے اس سے سوال کر لیتے ہیں اور وہ پھر مختلف جوابات دیتا ہے، بعض اوقات اس میں دلائل بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو قبلہ اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرمائیں کہ چیٹ جی پی ٹی ہے یا اس طرح کے دوسرے پلیٹ فارم ہیں، ان سے فتویٰ لینا کیسا ہے؟ اس پر تفصیل کے ساتھ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کلپ موجود ہے کہ ایسی چیزوں کے ذریعے سے فتویٰ حاصل کرنا یہ کس طرح کا ہے، اور یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ معلومات حاصل کر لیں، نہ اس کے ذریعے سے ہم اپنا کوئی علاج کروائیں گے۔ آپ کو اپنے گھر کا نقشہ پاس کروانا ہے یا نقشہ بنوانا ہے تو آپ چیٹ جی پی ٹی کو کہہ دیں، وہ بہترین نقشہ آپ کو بنا کے دے دے گا، لیکن کبھی بھی اس کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق آپ اپنا گھر نہیں بنائیں گے۔ آپ مشکل سے مشکل یعنی پیچیدہ سے پیچیدہ بیماری ہو، آپ رپورٹ اس کے اندر داخل کر دیں، وہ پوری آپ کو اس کا جو تجزیہ ہے وہ کر کے دے دے گا، اور مرض بھی آپ کو بتا دے گا، اس کا علاج بھی آپ کو بتا دے گا، سب کچھ کر دے گا، لیکن کبھی بھی آپ اس کے ذریعے سے اپنا علاج نہیں کروائیں گے۔ آپ ہمیشہ جو اس کے پروفیشنل ہوں گے انہی کے پاس آپ جائیں گے اور انہی کے ذریعے اپنا کام کروائیں گے۔ تو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی جو ہوگا آپ معلومات تو اس کے ذریعے حاصل کر لیں گے، لیکن کبھی بھی اس کی پیروی اس حوالے سے نہیں کریں گے۔ اور یہاں دین کا معاملہ آ گیا تو دین کے معاملے میں آپ نے اس کو حجت تسلیم کر لیا، آپ نے اس کو دلیل تسلیم کر لیا کہ یہ جو بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ جو اس بارے میں سنسیئر ہیں، واقعی مخلص ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کی اکثر باتیں دینی اعتبار سے غلط ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات تو یہ جو میں نے ایک دفعہ ایسے ہی اس سے تاریخ پوچھی کہ آج شوال کے مہینے میں اس سے پوچھا کہ تاریخ کیا ہے، تو اس نے عجیب و غریب تاریخ بتا دی۔ وہ تو میں نے کہا تو آپ نے صحیح نہیں بتایا، تو سوری مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پھر دوسری تاریخ بتائی، میں نے کہا یہ بھی نہیں ہے، سوری آپ نے دوبارہ میری رہنمائی کی تو یہ تاریخ ہے، میں نے کہا یہ بھی نہیں ہے، تو وہ الجھ گیا بالکل۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ جو مشینی چیزیں ہیں، ان کی ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس کا اپنا نہیں ہے، یہ اب واقعی ایک مصنوعی ذہانت ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی سرچ انجن ہوتے ہیں ان کے اوپر جو مواد موجود ہوتا ہے، اس کو یہ تیزی سے حاصل کر کے اس کو واقعی یعنی یہ چیز اس طرح کی ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ آپ کے سامنے اس کا خلاصہ فوری طور پہ پیش کر دے گا۔ اس کا یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اپنے طور پر یہ کوئی چیز جنریٹ کرتا ہے اور وہ آپ کے سامنے پیش کرے گا، بلکہ جو کچھ پیچھے موجود ہے اس کو حاصل کر کے اس نے آپ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ اور ہر کوئی جانتا ہے کہ جو انٹرنیٹ ہوتا ہے، گوگل ہوتا ہے یا دوسرے جو سرچ انجن ہیں، ان کے اوپر جو کچھ مواد ہے وہ ظاہر لوگوں نے ڈالا ہوا ہے، تو اب وہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے، تو یہ ان میں سے نکال کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس کے سامنے یہ پیش کر دیں کہ مثال کے طور پر نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، آپ کہیں کہ میں سینے پر ہاتھ باندھنے کے دلیل بتا دیں، وہ آپ کو یہ بھی بتا دے گا۔ آپ کہیں کہ مجھے ناف کے نیچے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل بتا دیں، وہ یہ بھی بتا دے گا آپ کو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی فیصلہ کرنے والی چیز نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کر کے آپ کے سامنے اسے پیش کر دے گا، اور کرے گا بھی تو یہ وہی فیصلہ آپ کے سامنے پیش کرے گا جو پہلے اس کو پیچھے سے ملیں گے، اور اس میں بھی غلطیاں اس سے ہوتی رہتی ہیں، تجربے کی بات ہے۔ بعض اوقات تو اس نے سیدھے سیدھے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ باقاعدہ عربی عبارت اس نے پیش کی کتاب کی، لیکن وہ عربی عبارت تصور ہی نہیں تھا کہ اس کتاب کے اندر موجود ہو۔ پھر جب کہا جاتا ہے کہ یہ چیز تو موجود نہیں، تو ہم اس سے غلطی ہو گئی، تو حدیث بھی اس طرح پیش کر دیتا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی، اور اس پہ وہ معذرت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں۔ تو ایسی چیزوں سے ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی علم حاصل نہیں کرتا، اس کو دلیل کے طور پر نہیں لیتا۔ معلومات آپ لے سکتے ہیں، فائدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ آپ اور چیزوں میں حاصل کریں۔ علم کی جہاں بات ہو، یعنی دین کی جہاں بات ہو، تو وہاں پر جو اس کے ماہرین ہوں انہی سے آپ رابطہ کریں۔